أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز سامعین اعظام، بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو جمعے کے دن اپنے گھر میں اپنی عبادت کرنے کی اور جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ نہ جانے بہت سارے ایسے انسان ہیں کہ جن کو اللہ نے انہیں جمعے کی بھی توفیق نہیں دی، وہ اسی طرح اپنے کام کے اندر مشغول ہے۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے اندر بلا لیا۔ اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایک مجھ جیسے چھوٹے سے طالب علم کو، متعلم کو، پڑھنے والے بچے کو تمہارے سامنے کچھ دین کی باتیں کرنے کی توفیق دی۔ دعا کرے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دے۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے کہ جا کر کے بندے میری عبادت کرے، پہلے عبادت کرے، مجھے یاد کرے، میرے سامنے گناہوں کی معافی تلافی کرائے، اس کے بعد ہے کہ انسان جا کر کے اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہو جائے۔ لیکن آج میں اور آپ اس کا الٹا کرتے ہیں، میں اور آپ کاروبار کے اندر مگن ہو جاتے ہیں، کاروبار کے اندر اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اتنی خبر بھی نہیں ہوتی کہ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے گھر کی طرف سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ ابھی اللہ کا حکم ہے کہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے، اپنے کام کو چھوڑ کر کے اپنے اللہ کی طرف دوڑے، اپنے اللہ کی عبادت کی طرف دوڑے، اپنے اللہ کی مغفرتوں کی طرف دوڑے، لیکن ہم نے اس کا الٹا کر رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے میرے نیک بندوں، ہم نے تمہیں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ جب تم اپنے کاروبار کیا کرو، جب تم اپنے کاروبار پر بیٹھے رہا کرو، جب تم کاروبار کرو یا کوئی تجارت کرو یا کوئی کھیتی وغیرہ کے اندر مشغول رہو، یعنی کسی بھی کام کے اندر مشغول رہو، اللہ منع نہیں کرتا ہاں کہ تم کاروبار مت کرو، اللہ نے منع نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے ہاں کہ جب تم کاروبار کے اندر مشغول رہتے ہو، ہاں تو جب میرا حکم آ جائے، ہاں کہ جب میرے گھر سے ہاں اذان کی آواز آنے لگے کہ اللہ اکبر کی صدائے مؤذن لگانے لگے یا حی علی الصلاۃ کہے کہ آؤ نمازوں کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہاں تو سمجھ لینا اب شریعت اجازت نہیں دیتی، اب شریعت حکم نہیں دیتی، اب اللہ تم سے کہہ رہا ہے اب تمہیں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب میرے گھر کی طرف سے ہاں میرا بلاوا آ رہا ہے، اب تمہارے اوپر ہاں لازم ہے اور فرض ہے کہ تم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے، اپنی دکانوں کو بند کر کے، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر کی طرف دوڑے، اللہ کو راضی کرنے کی طرف دوڑے۔ اللہ کے نیک بندو، جب اللہ نے ہمیں
कारोबार दिया है, ये अल्लाह ने दिया है। अल्लाह हमारे कारोबार के अंदर बरकत अता करता है, हमारी रोज़ी के अंदर बरकत अता करता है। अब ज़रा मैं और आप अंदाज़ा करें, जब अल्लाह ने हमें कारोबार दिया, अब कारोबार इसलिए नहीं दिया हाँ कि हम कारोबार के अंदर ही मगन रहे, कारोबार के अंदर इतने मशगूल हो जाए कि अल्लाह को भूल जाए, अपने रब को भूल जाए, अपने रब के घर की तरफ दौड़ना भूल जाए। हाँ कि मुअज्जिन अगर आवाज़ भी लगाए, हाँ उसकी अज़ान भी न सुने, हाँ उसकी आवाज़ भी हमारे कानों के अंदर न गूंजे। हाँ कि मुअज्जिन क्या कह रहा है, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह, अरे आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अब हमें और यानी अल्लाह हमें बुला रहा है कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारा माल पाक हो जाए, हाँ तुम्हारी रोज़ी के अंदर बरकत हो जाए, हाँ तो मेरा अल्लाह कहता है जब तुम मेरे घर के अंदर आकर के मेरे सामने मांगोगे, हाँ मेरे सामने अपने सर को झुकाओगे, जैसे ही तुम मस्जिद से निकलोगे मैं तुम्हारे कारोबार की बरकतें, तुम्हारे रोज़ी की बरकतें तुम्हारे पीछे पीछे भेज दूंगा। लेकिन मेरे भाई आज मैं और आप कारोबार के अंदर इतने मगन हो गए, कारोबार के अंदर इतने मशगूल हो गए, अपने रब को भूल गए, अपने नबी के तरीके को भूल गए। लेकिन मेरे भाई अगर तुम चाहते हो हाँ कि अल्लाह हमें कल क़यामत के मैदान में भी हाँ सुरखरू रखें, बुलंद रखें, हमें कामयाबी अता करें और दुनिया के अंदर भी कामयाबी अता करें, तो हमें कारोबार के साथ साथ अपने रब के हुक्म को भी मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कारोबार के अंदर ही मगन हो जाए, कारोबार के अंदर ही मशगूल हो जाए। अल्लाह के नबी की हदीस है जिसका मफ़हूम ये है, जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाँ कुरान करीम के अंदर और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं हाँ कि तमाम के तमाम ताजिरों को अल्लाह के सामने जमा किया जाएगा। हाँ तमाम के तमाम ताजिरों को जो तिजारत करने वाले हैं, हाँ जो दुकानदार हैं, हाँ जो बनिए हैं, हाँ जो कपड़े का काम करने वाले हैं, यानी जो भी इंसान दुनिया के अंदर रह कर के काम करता है, जो भी तिजारत करता है, तमाम के तमाम लोगों को अल्लाह के सामने कल क़यामत के मैदान में उनको जमा किया जाएगा। अब वही लोग जो दुनिया के अंदर तिजारत करते थे, हाँ कि जिन्होंने तिजारत अल्लाह के मुताबिक की होगी, जिन्होंने तिजारत अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करके की होगी, जिन्होंने तिजारत को ईमानदारी के साथ किया होगा, लोगों को धोखा नहीं दिया होगा, लोगों को कम तोल करके कम नाप करके नहीं दिया होगा, हाँ तो याद रखना वही लोग कामयाब होंगे, वही लोग कल क़यामत के मैदान में अल्लाह की नज़रों में हाँ महबूब होंगे, अल्लाह की नज़रों में हाँ कामयाब होंगे, वही जन्नती कहलाएंगे, वही जन्नत के अंदर जाएंगे और उनका हशर हाँ सिद्दीकीन औलिया अल्लाह और शाहिदीन के साथ होगा। वरना अगर जितने ताजिर हैं, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी तिजारत करने वाले हैं, जितने भी हाँ तिजारत करने वाले कामकाज करने वाले हैं, अगर उन्होंने हाँ तिजारत अल्लाह के नबी के मुताबिक नहीं की होगी, अल्लाह के हुक्म को तोड़ करके की होगी, ईमानदारी के साथ तिजारत नहीं की होगी, बेईमानी करके लोगों को धोखा दे करके, लोगों को कम दे करके हाँ कम तोल करके की होगी, हाँ तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि उनका हशर हाँ सिद्दीकीन के साथ नहीं बल्कि फिस्को फजूर और फाजिर के साथ होगा। यानी गुनाह कबीरा करने वाले को फासिक कहा जाता है, उन्हों के साथ उनका हशर किया जाएगा। अब ज़रा अंदाज़ा करें जो इंसान कारोबार करने वाले हों, तिजारत करने वाले हों और उनकी तिजारत में वो तिजारत करने के साथ साथ अल्लाह को नाराज़ करें, गुनाह कबीरा के अंदर मशगूल हो करके अल्लाह को नाराज़ करें, अब ज़रा अंदाज़ा करें उनका हशर क्या होगा। उनका हशर मेरे भाई हाँ सीधा साधा ये कह लीजिए कि जिन्होंने तिजारत दुनिया के अंदर ईमानदारी के साथ की होगी अल्लाह उनको जन्नत अता करेगा, और जिन्होंने तिजारत बेईमानी के साथ की होगी, लोगों को धोखा दे करके हाँ लोगों को कम तोल करके कम नाप करके हाँ कुरान करीम के अंदर भी है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, अरे बड़ी हलाकत है, बड़ी बर्बादी है ऐसे लोगों के लिए हाँ कि जो लोगों को कम तोल करके देते हैं, कम नाप करके देते हैं। इसलिए मेरे भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नातों को इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, खाली कारोबार के लिए पैदा नहीं किया, खाली दुकानदार के लिए पैदा नहीं किया कि दुकान खोल करके बैठ जाए, खाली कपड़े बेचने के लिए पैदा नहीं किया, खाली खेती करने के लिए पैदा नहीं किया,
بلکہ اللہ تو فرما رہا ہے ارے اگر کیا ہی اچھا ہوتا ہاں کہ تم کام کاج کے ساتھ ساتھ مجھے بھی راضی کرنے والے ہو جاؤ، تب حکم ہے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہاں تم نے ظہر کی نماز پڑھ لی، اب تمہیں ہاں اجازت ہے ہاں تم جا کر کے اپنے کاروبار کرو، اپنے جا کر کے دکاندار پر بیٹھو، ہاں تجارتیں کرو، لیکن اگر ہاں اذان ہو رہی ہے ہاں تم کاروبار پر بیٹھے ہوئے ہو، گویا کہ تم اپنے رب کے حکم کو ٹال رہے ہو، تمہارے ذہن کے اندر ہاں دل کے اندر رب کا خوف نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کہ رب کا حکم آ رہا ہے ہاں کہ آؤ نمازوں کی طرف، ارے ہاں ایک دکاندار تاجر ایسی تجارت پر ایسی ہاں روزی پر لعنت ہے کہ اللہ تم سے کہے کہ آ جاؤ تم نے خوب کما لیا، اب مجھے ذرا سا یاد کر لو، ہاں میری عبادت کر لو، مجھے راضی کر لو۔ میرے بھائی ایسی تجارت کرنے سے کیا فائدہ ہاں کہ اس میں اللہ کو بھی ناراض کیا جائے، اللہ کے حکم کو توڑا جائے اور گناہ کبیرہ اس میں کیا جائے، تو ایسی تجارت ہمیں کہاں لے کر کے جائے گی؟ ایسی تجارت وہ جو لقمے ہیں اگر وہ لقمے ہماری اولادوں کے اندر جائیں گے، ہماری اولادوں کے پیٹوں کے اندر جائیں گے، تو وہ لقمے ہماری اولادوں کو نافرمان بنائے گی، ہاں دین سے دور کر دے گی، ان کے دلوں کے اندر ہاں دین کی محبت پیدا نہیں ہوگی، ان کے دلوں کے اندر قرآن کی محبت پیدا نہیں ہوگی، ان کے دلوں کے اندر ماں اور باپ کی ہاں محبت پیدا نہیں ہوگی۔ لوگ شکایت کرتے ہیں ارے اولاد کہنا نہیں مانتی ہے، اولاد نافرمان ہے، ہاں موبائل کی عادی ہے، ہاں شراب کی عادی ہے، جو سٹے کی عادی ہے، ہاں گانے بجانے کی عادی ہیں۔ میرے بھائی سب سے پہلے اپنے لقمے پر غور کیا جائے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو ایسا کیسا لقمہ کھلایا ہے کہ ہماری اولاد اتنی نافرمان ہو گئی۔ کبھی غور کیا؟ اولادوں کو تو ڈانٹتے ہیں، مولانا کے پاس جاتے ہیں کوئی تعویذ بنا دیجئے، اجی کوئی ایسی دم کر دیجئے، کوئی پانی پڑھ کر کے دے دیجئے، ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے، ہاں موبائل دیکھتی ہیں اس سے دور ہٹ جائیں، ہاں سٹے کی عادی ہیں اس سے دور ہٹ جائیں۔ نانا اللہ کے نیک بندو، کوئی دنیا میں ایسا مفتی نہیں ہے، ہاں تمہارے گاؤں کے اندر بھی کوئی ایسا مفتی نہیں ہے ہاں کہ پانی پڑھ کر کے دے یا تعویذ بنا کر کے دے تمہاری اولاد کامیاب ہو جائے، تمہاری اولاد نماز کی عادی ہو جائے۔ نانا اللہ کے نیک بندے، اگر تم چاہتے ہو ہماری اولاد نماز پڑھنے والی ہو جائے، ہاں 5 وقت کی نماز کی عادی ہو جائے، تو سب سے پہلے اس کے ماں اور باپ کو دیکھنا ہوگا، ارے کیا میں اور آپ ہاں نماز کے پابند ہے یا نہیں ہیں؟ ورنہ اولاد ماں باپ نماز نہ پڑھے، نماز کی پابندی نہ کرے اور اولاد کو نماز کی دعوت دیتے رہے تو میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا ہاں کہ ماں باپ نماز نہ پڑھے اور اولاد کو اسی طرح ہاں نماز کی دعوت دیتے رہیں۔ اولاد بھی کہیں گے، آپ کہیں گے نماز کے لیے پڑھ لے گی، لیکن جیسے آپ باہر کام کرنے کے لیے جائیں گے فوراً وہ نماز کو چھوڑ کر کے بیٹھ جائے گی، لیکن وہ تمہارے ڈر سے پڑھے گی، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو خود پابند ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائی میں کیا کہہ رہا تھا، انسان تجارت کرتا ہے، تجارت کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی راضی کرے، نمازوں کی بھی پابندی کرے تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ ہاں میرے بھائی آج میں اور آپ جھوٹ بول کر کے تجارت کرتے ہیں، ہاں جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، ہاں کبیرہ گناہ ہے اور منافق کی بھی علامت ہے۔ آج ذرا سے ٹھیلے لگانے والے کو دیکھو، اس سے پوچھا جاتا ہے ارے سیب کہاں سے لے کر کے آیا ہے تو اعلان لگاتا ہے ارے کشمیر کا سیب ہے، بڑا میٹھا سیب ہے، حالانکہ منڈی سے خرید کر کے لایا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کیوں اپنی روزی کو حرام کر رہا ہے، ذرا سا جھوٹ بول کر کے کیوں اپنی روزی کو حرام کر رہا ہے؟ آج میں اور آپ ذرا سی باتوں میں جھوٹ بول کر کے ذرا سے میں اپنی روزی کو حلال کو حرام کرتے ہیں۔ جس روزی کے اندر گناہ کبیرہ کا کام کیا جائے، گناہ اللہ کی نافرمانی کی جائے، کیا وہ روزی حلال ہو سکتی ہے؟ کیا وہ لقمے ہماری اولادوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں؟ نہ میرے بھائی، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم کام مت کرو، کاروبار مت کرو، تجارت مت کرو، بلکہ تجارت کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کو بھی تو راضی کرو۔ دعا کرے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دے۔ جن بھائیوں نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھ لے، ہم علی نے اللہ